اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ جیسا کہ کل تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں ہر انسان کی کھانے اور پانی سے بھی زیادہ سخت ضرورت کی چیز ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو احادیث کی اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بتایا۔ جب آدمی اتنے سارے اپنے دشمنوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہو، ظاہری اور باطنی نظر نہ آنے والے دشمن بھی اگر آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، جیسے کہ شیاطین و جنات، اور انسانوں میں سے بھی دنیاوی اور دینی اعتبار سے، تو آدمی کو اب بس کسی ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو ان تمام اندیکھے دشمنوں پر، اور پتہ نہیں کس کے دل میں ہمارے خلاف حسد جلن کی آگ پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور خاص کر حاسدین جو ہوتے ہیں، سامنے تو بہت دوست کی طرح نظر آتے ہیں، ہنستے ہوئے بات کرتے ہیں، مگر ان کے دل بہت ہی غیظ اور غضب کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، تو ایسی چیزوں سے حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے۔ تو یہ کہیں، اللہ فرماتے ہیں قل، کہو۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا سب سے پہلے جب آپ پر جادو کا اثر ہوا ہے تو آپ کہو، اور آگے ہم سب سے بھی اللہ کا حکم ہے کہ بولو تم اس طریقے سے، کیا؟ اعوذ، کہ میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، کس کی؟ برب الفلق، صبح کے رب کی۔ فلق کہتے ہیں ہر چیز کا جو شروعات ہوتی ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ یعنی جو شروعات ہوتی ہے نا، دانہ جب پانی میں ڈالا جائے، زمین میں ڈالا جائے، جب وہ اگنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اگنا بعد میں، اس کے اندر سے جو شاخ نکلتی ہے وہ بعد میں، اس سے پہلا کام ہوتا ہے اس کے اوپر کا چھلکا آہستہ سے پھاڑنا۔ وہ بیج ہوتی ہیں، گٹھلی جو ہوتی ہے، چاہے کھجور کی گٹھلی ہو، آم کی گٹھلی ہو، بہت سارے درختوں کے جو بنتے ہیں، تو اسے اس کے اندر سے درخت نکالنا، پودا نکالنا، وہ بعد میں، پہلے اوپر کا چھلکا تو نکلے، اس کو آہستہ سے نکالنا، پھاڑنا۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، یہ قدرت خداوندی، انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ گیہوں کا دانہ اسے پھاڑے اور نکال کر دکھائے کہ وہاں کہاں سے وہ نکلتی ہے، اس کی کومپل، وہ باریک سی شاخ کہاں سے آتی ہے۔ تو وہ جو پھاڑنے والے ہیں نا دانے کو، بیج کو، گٹھلی کو، وہ اللہ ہی ہیں۔ تو ایسے ہی صبح سویرے جب رات کا پورا اندھیرا چھا جاتا ہے تو سب سے پہلی جو روشنی کی کرن نکلتی ہے، باریک سی لکیر، تو پورے اندھیرے کے بیچ میں سے دھیرے دھیرے روشنی کا نکلنا، اسے بھی کہتے ہیں فلق۔ اندھیرا چھٹ گیا اور صبح اور روشنی نمودار ہونے لگی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا رب الفلق، صبح کا جو رب ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہیں، صبح کے بھی رب ہیں، شام کے بھی رب ہیں، دن کے بھی رب ہیں، رات کے بھی رب ہیں، لیکن اللہ نے یہاں صرف کہا رب الفلق، صبح کا رب۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ دیکھو، جیسے رات کی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں لوگوں کے اوپر کرتوت کیے گئے اور جو اثرات ہوئے ہیں ایک اندھیرے کی طرح نظر نہیں آتے، جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا، ویسے یہ جو اثرات جنات کے، شیاطین کے یا انسانوں میں سے حاسدین کے جو اثر ہوتے ہیں،
یہ بھی اندھیرے کی طرح نظر نہیں آتا. اب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو جیسے فجر طلوع ہوتی ہے، صبح کے نکلنے سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو رب کی پناہ میں آنے سے تمہارے یہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. ایک اشارہ اس کے اندر اللہ نے دیا، رب الفلق، صبح کا رب، یعنی جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو تمہارے اوپر کے یہ غلط اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے صبح کے نکلنے سے رات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. من شر ما خلق، صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں. پہلی آیت کا ترجمہ، صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں. کہو، یہ بولو، اللہ نے فرمایا. اب پناہ اللہ کی چاہے، مدد چاہے اللہ کی، کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ یعنی بچنا کس سے چاہتے ہو؟ ہم بچنا چاہتے ہیں اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں جا کر. بچنا کس سے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تم اگر بولو گے تو کتنی چیزیں گناؤ گے. ہم بتا دیتے ہیں تمام من جملہ جو تکلیف دینے والی باتیں ہیں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا ہر شر بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. ضرر، نقصان، تکلیف دینے والی چیزیں، جادو، جنات، شیاطین اور حاسدین، اور دنیا کے اندر طرح طرح کے نقصان دہ چیزیں، یہ تمام چیزیں اللہ ہی نے بنایا ہے. کیوں بنایا؟ امتحان کے لیے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے. کبھی خیر دیں گے، کبھی شر دیں گے، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی مالداری ہوگی، کبھی غربت ہوگی. تو خیر اور شر یہ ہم تمہارے آزمائش کے لیے بنائے ہیں. وقتاً فوقتاً یہ چیزیں آتی رہیں گی. تو جتنی بھی اللہ نے شر کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تمام شر کی چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. تو یہ جملہ تمام دنیاوی، دینی، انسان، جنات، شیاطین، دن کے، رات کے، زمینی، آسمانی، جتنی بھی شر کی باتیں ہیں، ضرر کی باتیں ہیں، سب سے اللہ کی حفاظت. من شر ما خلق، جو بھی برائی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہر برائی سے، ہر چیز کے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اب اس میں تمام چیزیں آ گئی. جب اللہ نے ما خلق فرمایا تمام چیزیں آ گئی. خاص کر ومن شر غاسق، رات کی شر سے. غاسق اندھیرا، اندھیرے کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اذا وقب، جب وہ اندھیرا پھیل جائے. معلوم ہوا رات کے اندھیرے میں جب تاریکی بہت پھیل جاتی ہے تو اس وقت میں جنات اور شیاطین کا زیادہ گزر ہوتا ہے. اس وقت میں ہی زیادہ تر جادو ٹونا کرنے والے لوگ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. رات کی تاریکی ہی میں اس تاریکی والے عمل کا اثر ہوتا ہے. یعنی سفلی عمل، گندے عمل کرنے والے لوگ، اور رات کے اندھیرے میں ہی بہت سارے گناہ وجود میں آتے. چوری، ڈکیتی، زنا، بہت ساری چیزیں رات کے اندھیرے کے لوگ انتظار میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں. جب رات تاریک ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو ایک آدمی اسے غنیمت سمجھتا ہے، موقع سمجھتا ہے، چانس سمجھتا ہے، اور اللہ کے دربار میں مصلی بچھا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ رات کا اندھیرا پھیلتا ہے تو وہ بھی اس کو غنیمت سمجھتا ہے، چانس اور موقع سمجھتا ہے، اور چوری کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. تو بہرحال رات کے اندھیرے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ومن شر غاسق، اندھیرے کی شر سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، نفاثات پھونک مارنے والیاں. عام طور پر یہاں جادو ٹونے سے تعلق زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے. اس میں ایک اشارہ ملا
کہ نفاثات پھونک مارنے والیاں کہ اکثر جادو کرانے میں عورتیں آگے ہوتی ہیں اور اس عمل کو سیکھنے میں بھی عورتیں آگے ہوتی ہیں، یا مرد بھی ہیں، لیکن زیادہ تر حسد، جلن وغیرہ کی جو آگ ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، حالانکہ مرد بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک قدم آگے عورتیں ہوتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، پھونک مارنے والیوں کی شر سے، فی العقد، عقدہ کہتے ہیں گرہا، جو گانٹھیاں ڈالی جاتی ہیں اس کی جمع ہے عقدتن کی جمع عقد، گرہوں میں جو دھاگے، ڈوریاں، رسیاں وغیرہ لیتے ہیں، بال وغیرہ لیتے ہیں، اس کے اندر گرہیں ڈالتی ہیں، کچھ منتر وغیرہ پڑھ کر اس کو اس کے اندر لاک کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، تانت میں یا بال میں ہر ایک گرہ کے اندر ایک سوئی رکھ کر اس کو باندھ دیا گیا تھا، 11 گرہیں ڈالی گئی تھی۔ تو فرمایا گرہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، ہر حاسد، حاسد کہتے ہیں جلنے والے، جلنا مطلب کہ اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے آدمی کے کہ فلاں دوست کو، فلاں بھائی کو، فلاں پڑوسی کو یہ جو عزت، شہرت، دولت، نعمت جو بھی مل رہی ہے اسے یہ چیز نہ ملے، ختم ہو جائے، یہ اتنی ترقی پر نہ جائے، مجھے ملے یا نہ ملے وہ دوسری بات ہے۔ حسد کہتے ہیں مجھے وہ چیز ملے کہ نہیں ملے لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ حاسدین کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ کیوں مل رہا ہے، یہ اتنی خوشحالی میں کیوں ہے، یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کی ترقی رک جانا چاہیے، یہ سڑک پر آ جانا چاہیے، روڈ کا ہو جانا چاہیے، فلاں فلاں، یہ جو حسد ہوتا ہے۔ اور ایک ہے غبطہ، کہ کسی بھائی کو کوئی نعمت مل رہی ہے، اللہ کرے مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے کہ اللہ کرے مجھے بھی ملے، اس کو تو مل ہی رہا ہے، اللہ مجھے بھی ایسی نعمت دے، ایسی دولت دے، ایسی عزت دے، یہ غبطہ کر سکتے ہیں، جائز ہے یہ۔ اور دینی کاموں میں تو مباح ہے، مستحب ہے کہ دینی کاموں میں فلاں بندہ دیندار بن گیا، اللہ کرے میں بھی ویسا بن جاؤں۔ اللہ نے خود حکم دیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کوئی آدمی تراویح کا اہتمام کر رہا ہے، روزے کا اہتمام کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اسے دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں یا میری اولاد ایسی بن جائے، تو یہ جائز ہے اور دینی کاموں کے اندر مستحب ہے، اچھا کام ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ کسی حافظ قرآن بچے کو دیکھے تو سوچے اللہ کرے میرا بھی بچہ ایسا حافظ بن جائے، مستحب ہے، نیت کرو، کوشش کرو، ارادہ کرو۔ دنیا کے بارے میں جائز ہے، کسی نے گھر بنایا، آپ سوچے کہ اللہ کرے میرا بھی ایسا گھر بن جائے، جائز ہے، لیکن یہ کرنا کہ میرا بنتا کہ نہیں بنتا کہ اس کا ٹوٹ جانا، یہ حسد ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک کبڑا آدمی تھا، کبڑا کہتے ہیں پیٹھ اس کی جو پہلے بیماری ہوتی تھی کہ پولیو کی وجہ سے پتہ نہیں کیا اثر ہے، کبڑا آدمی، بیمار آدمی جسے لوگ چھیڑتے تھے، گلی کے بچے وغیرہ سب مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسے کسی اللہ والے نے پوچھا تمہاری کوئی خواہش تمنا ہو دعا کریں، اللہ کرے تمہاری خواہش پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کیا دعا کریں؟ کہ تمہاری اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس نے کہا نہیں میری بیماری ایسی ہی رہنے دے۔ پھر دعا کیا کریں؟ کہا سب کو یہی بیماری لگ جائے یہ دعا کرو، جیسی میری بیماری ہے سب کبڑے ہو جائیں۔ کہا تو اچھا ہو جائے تیری یہ تمنا نہیں؟ کہا نہیں میں اچھا ہو گیا تو بھی لوگ کیا کہیں گے، پہلے ایسے تھا اب ایسے ہو گیا، پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، سب میرے جیسے بن جائیں گے تو میں بھی تالی بجاؤں گا کہ تم بھی میرے جیسے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ حسد کی آگ ہوتی ہے کہ دوسروں کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جانے کی
کوشش اور نیت اور جذبہ پیدا کرنا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی آیت میں تو من شر ما خلق، جتنی شر کی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا فرمایا سب کے شر سے۔ اس کے بعد 3 چیزیں خاص کر، رات کا اندھیرا اذا وقب، جب وہ پھیل جائے، اور شر النفاثات فی العقد، گروہوں میں پھونک مارنے والیوں سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اذا حسد اذا وقب، رات جب پھیل جائے، حاسد جب حسد کرے۔ تو یہاں 2 چیزیں، اور درمیان کی چیز میں کوئی شرط نہیں کہ پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ معلوم ہوا صرف رات جو ہے نا نقصان دہ نہیں ہے، جب رات ایک دم تاریک ہو جاتی ہے اور گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، جب وہ پھیل جائے گہرے اندھیرے میں، جنات اور شیاطین کا زیادہ زور چلتا ہے۔ اسی لیے جو اماواس کی رات لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک دم چاند جو ہے چھپ جاتا ہے، چننا بالکل نہیں ہوتا، تاریکی اور اندھیرا بہت گھپ اندھیرا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جنات اور شیاطین اور خاص کر یہ جادوگروں کا بہت زیادہ اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب رات زیادہ پھیل جائے تو اس کے شر سے پناہ چاہو۔ اور گروہوں میں پھونک مارنے والیاں جب بھی وہ دم کریں گی، پھونک ماریں گی، وہ گندے منتر وغیرہ پڑھیں گے تو اس کا تو اثر ہوگا۔ مگر حاسد جو ہے نا، کسی کو صرف حسد پیدا ہوا تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب حاسد اپنے حسد کے مطابق کام کرنے لگ جائے، جو جلن پیدا ہوئی، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو، تو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ کرتا ہے کہ کسی جادو ٹونے والے کے پاس جاتا ہے، عورتیں جاتی ہیں، کچھ منتر وغیرہ جھاڑ پھونک کرواتی ہیں، تو جب حاسد اپنے حسد کو انجام دیتا ہے تب نقصان ہوتا ہے۔ اگر کوئی جل رہا ہے تو جلو، ہمیں کیا ہے، ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، لیکن جب وہ کرنے لگ جاتا نا حاسد اپنے حسد کے مطابق جادو ٹونا کروانے لگے تو اب نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہیں، رکھا ہے اس کو، مگر یہ حرام ہے جادو۔ اور میں نے ایک چیز بتائی تھی کل کہ حسد اتنی بری چیز ہے، آسمانوں میں بھی سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا یہی تھا۔ شیطان کو حسد، جلن ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس نے چاہا کہ یہ جنتی کیوں بنے ہیں، میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، ان کو بھی بہکاؤں گا، ان کی ایک ایک اولاد کو بہکاؤں گا۔ اور وہ چاہتا کیا ہے؟ شیطان جنت میں آنا نہیں چاہتا۔ فرق سمجھو، شیطان انسان سے جل کر کیا چاہتا ہے کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ جنت میں آ جائے، وہ یہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان میری طرح جہنم میں آ جائے، کہ تم وہاں نہ جاؤ، جو چیز تمہیں ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملے، مجھے ملے کہ نہ ملے لیکن تم کو نہ ملے۔ حسد۔ تو آسمانوں میں شیطان نے سب سے پہلا گناہ یہی کیا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی انسانوں میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہی کا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت حابیل اور قابیل، 2 بیٹے ہوئے، اور دونوں کا جو نکاح ہونا اللہ نے طے فرمایا تھا، وہ الگ الگ بیٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو کہ بہنیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں یہ جائز تھا کیونکہ ان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، انسان نہیں تھے۔ تو ایک ایک حمل سے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ہر مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 مرتبہ حمل ہوا اور 40 جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے حضرت آدم اور حوا سے، یا 70 جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے۔ تو ان میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے یہ سگے بھائی بہن، ایک حمل میں جو پیدا ہوئی، تو ان کا جو نکاح ہوتا تھا، پہلے والے لڑکے کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کا پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح۔ تھوڑا سا یہ فرق کر کے کیا گیا، حالانکہ وہ سگے بھائی بہن ہی تھے۔
لیکن اس وقت کی بات، شریعت اسی کو کہتے ہیں، الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبی کی شریعت بدلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال جو حابیل تھے، ان کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل جو تھا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ حسین اور جمیل اور خوبصورت، تو حابیل کا نکاح اس سے ہونا تھا اور قابیل کا نکاح اس سے ہونا تھا۔ تو اس نے چاہا کہ میرے نصیب میں بدصورت کیوں ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا اور مجھے اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، منع کیا، لیکن بالآخر یہ دونوں ایک مرتبہ جنگل میں گئے۔ جب حابیل سو رہے تھے تو اسی جلن کی وجہ سے کہ اس کو اتنی خوبصورت بیوی کیوں مل رہی ہے، اس نے پتھر اٹھا کے سر پہ کچل کر حضرت حابیل کا قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلا گناہ حسد کے نتیجے میں قتل۔ اس زمانے میں قتل یہی ایک اس کا نقصان کرنے کا طریقہ سمجھ میں آیا۔ تو بہرحال سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں شیطان نے کیا حسد، اور دنیا میں انسان نے جو پہلا گناہ کیا وہ حسد، کسی سے جلنا۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو جس کا وہ نقصان کرے گا یہ اپنی طرف سے، لیکن حسد کرنے والے کے جتنے بھی نیکیاں ہوں گے، اعمال ہوں گے، سب کو آگ لگ جائے گی، اور سارے اعمال چاہے نمازیں ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ذکر ہو، سب عبادتیں آگ پکڑ لیں گی اور جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اللہ اس کے سارے اعمال جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ قیامت میں پہنچے گا، سمجھ رہا ہوگا بڑا نمازی، بڑا دیندار، لیکن کسی سے جلتا تھا تو اس کے سارے اعمال راکھ ہو جائیں گے، سارے اعمال۔ کیوں ایسے؟ کیونکہ حسد کرنے والا عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں میں فلاں بھائی سے جل رہا ہوں، فلاں بہن سے جل رہی ہے عورت، فلاں دوست سے مجھے تکلیف کہ اس کو اتنی ترقی کیوں ہے۔ یہ سوچو ایک آدمی دوسرے آدمی سے جلتا نہیں، ناراض نہیں ہوتا، بلکہ یہ جلنے والا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ نے دیا، اسے بھی آپ نے دیا، مجھے کم دیا، اسے زیادہ دیا، مجھے بدصورت دیا، اسے خوبصورت دیا، مجھے ایسا دیا، اسے ویسا دیا، تو اللہ نے دیا ہے نا۔ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے حسد کرنے والا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں دینا تھا۔ تو اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، اللہ اس کے اعمال کو آگ لگا کر ختم کر دیتے ہیں۔ تو سورہ فلق کے اندر دنیاوی نقصان، یہ جتنے بھی چیزیں اللہ نے بیان فرمایا، من شر ما خلق، جتنی شر کی چیزیں اللہ نے پیدا فرمایا دنیا میں اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کا اندھیرا جب پھیل جائے تو اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور برا چاہنے والے کی برائی سے جب وہ برا کرنے لگے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا کی چیزوں سے متعلق ہیں۔ اب اس کے بعد جو سورہ ناس ہے اس کا تعلق دین کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کا کل ترجمہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر قسم کی برائی سے ہر ہمیشہ حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔